اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین ولا تعاجلنی بالعقوبہ علی ما علمتہ فی خلواتی من سوء فعلی و اساءتی و دوام تفریطی و جہالتی و کثرت شہواتی و غفلتی۔ اے مالک، جو میں نے تنہائی میں غلطیاں کی ہیں ان کے سبب مجھ پر عذاب کرنے میں جلدی نہ کرنا۔ وہ میری بدعملی ہو یا بے ادبی، مسلسل کوتاہی ہو یا جہالت، کثرت خواہشات ہوں یا غفلت۔ اس جملے کے اندر جو دعا کرنے والا شخص اپنے رب سے التجا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدایا عقاب کرنے میں جلدی نہ کریں، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما، جب مہلت ہوگی تو میں توبہ کر پاؤں گا۔ اس جملے میں جو من ہے وہ من ان بد اعمال کو بیان کر رہی ہے جن بد اعمال کی وجہ سے عبد اپنے پروردگار سے یہ چاہتا ہے کہ ان بد اعمال کی وجہ سے مجھ پر عذاب کرنے میں تعجیل نہ فرما۔ وہ بد اعمال جن کو من بیان کر رہی ہے وہ ایک بد عملی ہے یعنی سوء عمل، ایک اساءت ہے یعنی بے ادبی، بد خلقی، اخلاق کا اشا نہ ہونا، ایک مسلسل حدود خدا میں تقصیر کرنا ہے، پیچھے رہ جانا ہے، یعنی مسلسل کوتاہی ہے، اور پھر جہالت ہے، پھر کثرت شہوات یعنی خواہشات کا زیادہ ہونا، اور پھر غفلت۔ یہ خود وہ عیوب ہیں جس وجہ سے عبد مورد عقاب ٹھہرا سکتا ہے، لیکن التجا کرتا ہے کہ پالنے والے مجھ پر اس کا عقاب کرنے میں تعجیل نہ فرما تاکہ میں توبہ کر سکوں۔ یہاں پر جو مطالب ضروری ہیں وہ مطلب اول یہ ہے کہ عقاب دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ عقاب جو مرنے کے بعد، حساب و کتاب کے ہو جانے کے بعد انسان کو شامل حال ہوگا، جس طریقے سے شرک پر عقاب، کفر پر عقاب، واجبات کے ترک کرنے پر عقاب، محرمات سے دور نہ ہونے پر عقاب وغیرہ ذالک، یہ مرنے کے بعد، حساب کتاب ہو جانے کے بعد جس کا انسان استحقاق پیدا کرے گا وہ عقاب ہے۔ اور ایک قسم عقاب کا وہ عقاب ہے جو دنیا میں بھی شامل حال ہوگا اور آخرت میں بھی۔
یعنی اس کے نتائج دنیا میں بھی سامنے آئیں گے اور آخرت میں بھی سامنے آئیں گے۔ وہ ہے حقوق دیگران کی پائمالی۔ انسان جب حقوق دیگران کا خیال نہیں کرتا تو اس کے اثرات، اس کا عقاب دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ جس طریقے سے بہت سی روایات ہیں، لیکن ایک روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ اگر معاشرے میں فحاشی عام ہو جائے، یہ فحاشی حقوق دیگران میں تعرض کرنا ہے، اس فحاشی عام ہو جانے کا جو عقاب دنیا میں واقع ہوگا وہ یہ ہے کہ وبائی امراض زیادہ ہو جائیں گے، انسان وبائی امراض میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ یا مثلاً بیان کیا گیا ہے کہ اگر تول ناپ میں کمی کاستی کی جائے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ابر باران برسنا چھوڑ دیں گے، یعنی آسمان سے برسات پڑنا بند ہو جائے گی اور ان کے اوپر ظالم اور جور بادشاہ حاکم ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ اثرات دنیا میں بھی ہوں گے اور اس کے اثرات آخرت میں بھی پیدا ہوں گے۔ یہ عبد خدا سے طلب کرتا ہے کہ خدایا مجھے دنیا میں عقاب میں مبتلا نہ فرما تاکہ میں توبہ کر سکوں اور پھر اس توبہ کی وجہ سے عقاب آخرت سے بھی بچ سکوں، تیری رحمت شامل حال ہو جائے۔ پھر اگر نفس عقاب کو دیکھا جائے تو دوبارہ اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک عقاب معنوی ہے اور ایک عقاب ظاہری ہے۔ عقاب معنوی یہ ہے، اس کی مثالیں یوں بیان کی جا سکتی ہیں کہ مثلا ایک عقاب معنوی یہ ہے کہ خدا بندے کو ہدایت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ہدایت اسے شامل حال نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے ارشاد رب العزت بھی ہے قرآن مجید میں وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، انہیں ظلمات اور تاریکی میں ترک کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، ہم ان کا سہارا نہیں بنیں گے، ان کی رہنمائی اور ہدایت نہیں کریں گے۔ یا مثلا یہ ہے کہ خداوند قدوس اس بندے سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، یعنی لعن کرتا ہے اس کے اوپر، تبرہ کرتا ہے، برات کرتا ہے اس سے۔ یا مثلا اس کے وجود سے نورانیت کو زائل کر دیتا ہے، یہ وہ معنوی عقاب ہیں۔ یا مثلا بعض روایات میں ہے کہ اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، یہ بھی عقاب ہے ایک قسم کا، کہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان، ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرے تو 40 دن تک اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، یہ عقاب ہے، معنوی عقاب ہے، جب متوجہ بھی نہیں ہوتا اور عقاب چل رہا ہوتا ہے، یعنی وہ جو اس کے بعد غیبت کرنے کے بعد اعمال انجام دیتا ہے وہ قبول نہیں ہوتے، مقام قبول میں نہیں آتے، تو یہ خود عقاب خداوند قدوس ہے۔ اور اس کے علاوہ غیرت کا ختم ہو جانا، فتنے کا پیدا ہو جانا، یا مثلا دینداری کا ختم ہو جانا،
ذلت کا سامنا کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو عقاب معنوی کہلاتی ہیں۔ روایات میں ایک ایک روایت ہم نہیں پڑھتے، فقط اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سب روایات میں وہ عقاب معنوی کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ عقاب ظاہری بہت سے اس کی بھی مثالیں اور قواعد اثرات روایات میں موجود ہیں کہ جو مثلاً یہ عقاب ظاہری ہے، جو مثلاً اپنے مال کو نیکی پر خرچ نہیں کرے گا تو لا محالہ اس کا مال معصیت میں خرچ ہونے لگے گا، اور یہ خود عقاب ہے۔ دو طریقے کا عقاب ہے کہ ایک تو پیسہ خرچ ہونے لگے گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ معصیت میں خرچ ہونے لگیں گے، گناہ پہ خرچ ہونے لگیں گے، برکت ختم ہو جائے گی۔ کہ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء کما یفر الغنم عن الذئب، کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء سے ایسے فرار کریں گے جیسے بھیڑ بھیڑیا سے فرار کرتی ہے، غنم ذئب سے فرار کرتی ہے، بھیڑ بھیڑیا کو دیکھ کر جیسے فرار کرتی ہے، وہ علماء کو دیکھ کر اس طریقے سے فرار کریں گے۔ جب یہ بات ہوگی تو ان کے اوپر کچھ عقاب ہیں، وہ عقاب لازماً آ جائیں گے۔ مثلاً روایت میں ہے کہ جب اس طریقے سے ہو، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب اس طریقے سے ہو تو انسان تین چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ الاول یرفع البرکہ من اموالہم، ان کے اموال سے برکت کو اٹھایا جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی ان کے اموال میں۔ دوسرا یہ ہے کہ صلّت اللہ علیہم سلطانا جائرا، خداوند قدوس ان کے اوپر جابر اور ظالم بادشاہ کو سلطان بنا دے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ یخرجون من الدنیا بلا ایمان، جب وہ دنیا سے نکلیں گے آخرت کی طرف تو ایمان سے خالی ہاتھ ہوں گے، ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ عقاب ظاہری ہیں جو گناہوں پر مرتکب ہوتے ہیں۔ پھر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے آثار وضعی انسان کے اوپر مترتب ہوتے ہیں۔ اثر وضعی کو دیکھیے گا کہ بعض اشیاء ایسی ہیں جن کا لازمہ ہے اثر کرنا۔ مثلا اگر انسان شراب نوشی کرے، ولو وہ سہون ہو، عمدن نہیں ہو، جان بوجھ کر نہیں ہو، لیکن غلطی میں پی جانے کے بعد بھی شراب نشہ تو کرے گا، یہ نشہ کرنا اس کا اثر وضعی ہے، وہ لازمی ہے، ولو عقاب نہ ہو اس کے اوپر لیکن اثر وضعی ہے۔ اس طریقے سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ولو ان کا عقاب آخرت میں ہو لیکن دنیا میں بھی ان کا اثر وضعی مترتب ہوتا ہے، انسان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اور اثر وضعی ان کا جو ہے وہ قہری ہے۔ مثلا اگر انسان اسراف زیادہ کرے گا تو اس کا اثر وضعی یہ ہے کہ وہ بد اخلاق ہوگا، خلق اس سے ختم ہو جائے گا۔ یا مثلا یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن سے حیا چلا جاتا ہے، روایت میں کہ کثرت کلام، فضول باتیں کرنا، زیادہ زیادہ بولنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ حیا ایسے چلا جاتا ہے اور انسان کے اندر حیا نہیں رہتا، وہ زیادہ خطائیں کرتا ہے، حیا چلا جاتا ہے۔ پھر بغض ائمہ طاہرین پیدا ہوگا،
انسان کے اندر کچھ گناہ ایسے ہیں، مثلا زنا سے انسان کے اندر محبت اہل بیت باقی نہیں رہتی، چلی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ولد و زنا، کیونکہ اس کا اثر ہے زنا کا، وہ اس کے اندر میں حب اہل بیت نہیں رہے گی۔ اور پھر دنیا کی طرف رغبت، اگر یہ انسان زیادہ کرے تو غم زیادہ آتا ہے، غمگین رہتا ہے انسان۔ اور پھر یہ ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا اثر وضعی یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ اس بیان کے بعد عرض یہ ہے کہ وہ من، جن بد اعمال کو بیان کر رہی ہے کلمہ من، وہ بد اعمال یہ ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ طلب کرتا ہے کہ خدایا میرے اوپر عقاب میں تعجیل نہ فرما۔ وہ ایک بد عملی ہے اور ایک بد خلقی ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ انسان خلوت میں انجام دیتا ہے، یعنی اخلاق ملکہ نہیں اس کے پاس، ظاہر میں اور جماعت میں اور اخلاق کا مالک ہے، جبکہ باطن میں خلوت میں اور اخلاق کا مالک ہے، خلق نہیں ہوتا اس کے اندر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ملکہ نہیں ہوا ہے، یہ سوء عمل ہے، یہ اساءت ہے، بد اعمال اور بد خلقی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بد عملی کے بعد تیسری چیز جو انجام دیتا ہے وہ ہمیشہ تفریط کرتا ہے، و دوام تفریطی، دوام تفریط افراد کا مقابلہ ہے، مد مقابل لفظ افراد کا۔ افراط یہ ہے کہ حد سے بڑھ جانا، اور تفریط یہ ہے کہ مقررہ حد سے دور رہ جانا، پیچھے رہ جانا۔ تفریط پیچھے رہ جانا، تقصیر، مقصر ہونا۔ اور مقصر یہ ہے کہ انسان اعمال کی طرف صحیح توجہ نہ کرے اور اعمال کو انجام نہ دے۔ مثلا بعض روایات میں ہے کہ اگر انسان فریضے کو وقت پر انجام نہ دے، یا نماز گناہوں سے مانع نہ ہو، یا مثلا نماز میں توجہ نہ ہو، نماز کی معنویات کی طرف توجہ نہ ہو، تو یہ تقصیر ہے اعمال میں، یہ تفریط ہے کہ انسان ہمیشہ تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ کھڑا نماز میں ہوتا ہے، لفظ چل رہے ہوتے ہیں، زبان چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی توجہ خالق کی طرف نہیں ہوتی۔ وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں کس کے حضور کھڑا ہوں، کس بادشاہ اور سلطان کے حضور کھڑا ہوں، یہ توجہ نہیں ہوتی۔ یہ خود تفریط ہے کہ اس کی مقرر شدہ حد جو ہے انسان اسے پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے اور صحیح اس معنویت سے انجام نہیں دیتا، تو یہ بھی کیا ہے؟ تقصیر ہے، اسرار نواز سے واقف نہیں ہوتا۔ تفریط کا اجتماعی پہلو بھی ہے۔ تفریط کا اجتماعی پہلو یہ ہے کہ انسان ذات الصلاح کو ترک کر دے، یعنی مومنین کے درمیان اصلاح کے کام، صلح کے کام چھوڑ دے، یا مثلا مومنین کی جو حاجتیں اس کے پاس آتی ہیں اس کو پورا نہیں کرتا، وہ ولو اس کے بس میں بھی ہوں، اس کے طاقت میں بھی ہوں، تو وہ انجام نہیں دیتا۔ یا اور چیز اس کے پاس ہے، وہ کوئی سائل یا مستحق آتا ہے، اس کو عطا نہیں کرتا، نہیں دیتا، تو یہ بھی تقصیر ہے، اور تقصیر خود گناہ ہے۔ مومنین کو اذیت دینا تقصیر ہے۔ پھر جہالت کا پہلے بھی منع کر چکے ہیں کہ جہالت سے مراد کیا ہے کہ اعمال قبیح کے اندر جو قبح رکھا ہوا ہے، وہ جو خرابی ہے، وہ ہم دیکھ نہیں پاتے، وہ معلوم نہیں ہوتی۔ ہم اس کے بہتری کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا اچھا ہے، لیکن اس کے اندر جو قبائح ہیں،
جو اذیت دہ عذاب رکھا ہوا ہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ تو یہ جہالت ہے، اس جہالت کی وجہ سے بھی انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے کہ نہ نیک اعمال کا اچھا تاثیر معلوم ہوتا ہے، نہ بد اعمال کے اندر قبح معلوم ہوتا ہے۔ تو اس جہالت کی وجہ سے بھی انسان بہت سی معصیتیں انجام دیتا ہے، اور وہ اچھی سمجھ کر انجام دیتا ہے، بہت سے گناہ بہتر سمجھ کر انجام دیتا ہے حالانکہ وہ بدتر ہوتے ہیں۔ پھر کثرت شہوات، شہوت کسی بھی شے کی طرف زیادہ رغبت کو شہوت کہتے ہیں، اور غالب اکثرت شہوت کا اطلاق دنیا کی طرف راغب ہو جانا، دنیا میں محو ہو جانا، تو یہ شہوت جس کی تنقید روایات میں کی گئی ہے اور اچھی بات نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے کہ لذات دنیاوی نے اسے اپنے اندر مشغول کر کے رکھا ہے۔ غفلت، غفلت یعنی توجہ کا نہ ہونا، جان بوجھ کر انسان اشیاء سے پیچھے رہتا ہے، جو نیک چیزیں ہوتی ہیں اسے پیچھے رہتا ہے، تو اس غفلت کی وجہ سے بھی انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں، اور انسان طلب کرتا ہے کہ خدایا ان پر عذاب کرنے میں تاجیل نہ فرما تاکہ میں توبہ کر سکوں۔ ہم سب کو خداوند قدوس انشاءاللہ توفیق توبہ عطا فرمائے اور ہماری یعنی بدیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔